تو کہا کہ دیکھو میں عورت ہوں، اور ایک عورت جب بچہ جنم دیتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں ہے، لیکن کہا کہ مجھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی دیدار ہو گیا تھا، اور تھوڑی دیر میں میرے پسلی پہ جو ہے وہ پاؤں لگ رہے ہیں ان کے، اور رونے کی آواز آ رہی ہے، اور پاؤں پسلی اس پہ لگ رہے ہیں سرکار کے، ان کے والدہ کے جسم پہ، تو آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا بچہ پہلو میں لیٹا ہوا ہے۔ سرکار کے وجود مبارک کی آمد عام انسانوں جیسی ہوئی ہی نہیں ہے، یہ والدہ کا بیان ہے۔ I would like to invite Nadeem Bhai to tell us, because Nadeem Bhai was in contact with Sarkar's Blessed Mother. So we will ask Nadeem Bhai, tell us your discussion with the Blessed Mother, how Sarkar came into this world. یہ ہم کو بتائیں سب، تاکہ لوگ سنیں۔ اور یہ بہت مبارک موقع ہے، آپ نے بڑا کرم فرمایا مالک، بڑا احسان ہے۔ یاد آتے ہیں وہ لمحات کہ ایک موقع پر جب پہلی مرتبہ دادی جان سرکار کی جو والدہ محترمہ ہیں، گرامی قدر، وہ عظیم ہستی کراچی بھی تشریف لائے تھے ایک موقع پر، اور جب ان کا ہم کو بڑا احساس تھا اس بات کا، ہم نے یہ بات جب دیکھی کہ سرکار اپنی والدہ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اور سرکار کی والدہ کتنا زیادہ احترام کر رہی ہیں سرکار کا، وہ ہمارے لیے آنکھوں کو چونکا دینے والی بات تھی۔ اس وقت تو پتہ بھی نہیں تھا سرکار کی ذات، تو کئی مرتبہ دادی جان سے جو ہے نا یہ بات پوچھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن وہ بس انگلی رکھ کے منہ پر کہتی تھی بیٹ بس، بولنا نہیں کچھ، پوچھنا نہیں کچھ، خاموش۔ تو جب یہ بات بڑھتی چلی گئی، دل میں تجسس پیدا ہوا، اور پھر جو والد صاحب کہلاتے تھے سرکار کے، فضل حسین شاہ صاحب، ان کا بھی جب انداز دیکھتے کہ وہ بھی کھڑے ہو جاتے، تو بہت تعجب بھی ہوتا تھا ظاہری طور پر حساب کتاب سے، اور سرکار نے کئی مرتبہ ان کو کوشش بھی کی، اور یہ بیان بھی فرمایا، دین الہی میں بھی شاید اس کا ذکر ہے کہ وہ سرکار کی آمد پر وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے بھائی آپ تو والد ہیں میرے، آپ بیٹھے رہیں پلیز آپ، لیکن وہ کہتے کہ نہیں، آپ کے اندر جو کچھ ہے اللہ ہے اور بہت کچھ ہے، میں بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ تو اس طرح کی باتیں سنتے رہتے تھے دادی سے اور والد صاحب سے۔ تو یہ واقعہ ہے جس سیدی نے فرمایا ہے، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں، سرکار مجھے حق بیان فرمانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور آپ لوگوں کو اور مجھے سمجھ بھی عطا فرمائیں، کہ یہ بات ہے کہ جب دادی کا وصال ہونے میں صرف 3 یا 4 دن رہ گئے تھے، اور ہمیں کسی کو علم نہیں تھا اس بات کا۔ اچھا جی ہاں، بالکل وصال کے چند دن پہلے، 3 دن یا 4 دن کہہ سکتے ہیں، تو ہم سرکار کو دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے کہ سرکار سال میں ایک مرتبہ پنجاب کا دورہ فرماتے تو اپنے گاؤں، آبائی گاؤں ڈھوک گور شاہی جو ہے وہاں تشریف لے آتے، لیکن اس سال سرکار مسلسل 6 مہینے سے ہر مہینے جا رہے تھے وہاں پر، زیادہ تر قیام وہیں رہا ڈھوک گور شاہی میں۔ صرف کراچی کا جو ماہانہ دورہ تھا سرکار کا، اس کے لیے سرکار آتے بائی ایئر، کراچی کا وہ ویک پورا کرتے اور فوراً واپس ڈھوک گور شاہی تشریف لاتے۔ تو اسی زمانے میں سرکار کی ان اداؤں کو دیکھ کر تعجب تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ کوئی تو بات ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی تو خاص بات ہوگی، ورنہ سرکار اتنا وقت تو یہاں نہیں صرف فرماتے۔ لیکن سرکار نے بھی فرمایا، اور ایک موقع پر 2-3 مہینے کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اب تمہیں بھی کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہو، ہم تو 1 ہفتے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوا کہ یہاں رکنا پتہ نہیں کیا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، یہ سمجھ میں نہیں تھا، لیکن وہ وقت تھا اور کسی کو خبر نہیں تھی کانوں کان کہ کیا بات ہونے والی ہے۔ تو دادی جان سے موقع ملتا اور سرکار کی باتیں سننے کی کوشش کرتے، اور ہمیشہ جو ہے وہ جب بھی بات کرتی ہیں بچپن کا ذکر کرتی ہیں اگر سرکار کا، تو بہت ڈر ڈر کے کہتی ہیں کہ بھئی دیکھو مجھے بہت ساری باتیں منہ سے نہ نکل جائیں، لیکن چلو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا تو نہیں ہے۔ تو سر اکثر یہ باتیں کرتی ہیں۔ میں اس طرف آتا ہوں کہ پیدائش کے حوالے سے کیا ہوا کہ جب ہم بتا دو، اور بھی بتا دو۔ جی سرکار، چھوٹی چھوٹی باتیں سب بتاؤ۔ ہائے سرکار کی کوئی بات چھوٹی کہاں ہے؟ بے شک، ہائے سرکار، بے شک میرے مالک۔ جیسے کہ وہ اکثر یہ بیان کرتی تھیں، اس کمرے میں لے جاتی ہیں جہاں سرکار تشریف لائے ہیں، اس کمرے میں، اور پھر کہتی ہیں کہ یہ مہینوں خوشبو نہیں گئی یہاں سے، مہینوں۔
تو کہہ رہی ہیں پورے گاؤں بلکہ دور دراز تک اس بات کی شہرت ہو گئی تھی کہ بھائی یہاں پر نہ کوئی عطر لگایا ہوا ہے نہ کوئی خوشبو لگا رہا ہے، لیکن یہ مہک جو ہے پورے گاؤں میں تو پھیلتی تھی، لیکن اس کمرے سے مہینوں وہ خوشبو نہیں گئی۔ تو وہ اس کمرے میں لے جاتی ہیں، پھر وہاں جا کے ان کے آنسو نہیں رکتے، رونا شروع ہو جاتی ہیں دادی، اور پھر وہ دکھاتی ہیں، وہ تکیہ ایک تھا وہاں پر رکھا ہوا، وہ دکھاتی ہیں کہ یہ بچہ بچپن میں چھوٹی سی ننھی سی جو آپ کا وجود مبارک ہے، تو جب چلنا پھرنا بچہ کہتے ہیں نا نہیں چل سکتا، اس وقت اکثر یہ رات کے وقت غائب ہوتا تھا، تو میں چونک جاتی کہ اتنا سا بچہ ہے کہیں گر گیا پلنگ سے یا کیا ڈھونڈتی، تو اس وقت سامنے صحن میں جو ہے وہ نوری لوگ کچھ آتے، اور فرشتے ہوں گے یا کون بزرگ ہوں گے، لیکن ان کو لائٹیں بھی آتی، اور اسی میں ایک بزرگ آتے اور وہ اماں جی کو کہتے کہ ریاض کی فکر نہ کرو، وہ آ جائے گا واپس، اور خاموش انگلی کا اشارہ کرتے۔ تو وہ اس وقت حیران ہو کے کہتی ہیں، ان سے کچھ بات پوچھنا چاہتی ہیں، کہتے نہیں ریاض کی فکر مت کرو۔ تو یہ باتیں وہ جب بھی بیان کرتی ہیں رونے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ بچہ عام لوگ انسان نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ تو میرا ذہن بڑا چونکتا کہ دادی اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کہتی نہیں مجھے ریاض نے بھی قسم دی ہوئی ہے۔ اور پھر جب وہ واقعہ ہوا کہ جب آپ کے وصال میں چند دن باقی تھے، تو ہم نے اور سعید بھائی نے بھی بڑا ہماری خواہش تھی کہ یہ کسی طرح ہم ہلکا سا جان لیں، تو دادی کو ہم نے واسطہ دیا کہ دیکھو آپ کو سرکار کا واسطہ، آپ دیکھو سرکار کے کتنے چاہنے والے ہیں، آپ اپنے دل میں کوئی راز اگر رکھا ہوا ہے تو بیان کر دیں دادی، کیونکہ پوری دنیا میں جانا ہے اس نے۔ آپ تو وہ رونے لگ گئی کہ مجھے تو قسم دی ہوئی ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کچھ تو تھوڑا سا بیان کر دیں، آپ کو دیکھیں سرکار کا واسطہ دیا ہے۔ تو پھر وہ رو کے بیان کرنے لگیں کہ بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اور بھی اولادیں ہیں، یہ سب سے پہلی جو ہے تشریف لائے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو میں عورت ہوں، اور ایک عورت جب بچہ جنم دیتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں ہے، لیکن کہا کہ مجھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی دیدار ہو گیا تھا کہ ہم ایک تحفہ تجھے دینے والے ہیں، اور اس کے بعد سے مجھے جو ہے نا وہ اس طرح کی محسوسات ہونے لگ گئے، اور اس کے ساتھ ہی میرے جو ہے صحن میں روزانہ رات کو جو ہے روشنیاں آتی، لائٹیں آتی، کبھی بزرگ آتے اور ایک سفید گھوڑے پر بزرگ آتے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے مرشد کے پاس جا کے پوچھتی کہ بھئی میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہو رہے، تو وہ کہتے کہ یہ کوئی اللہ کا راز ہے جو کہ تیرے گھر میں ہے، لیکن تجھے اس کی خبر نہیں ہے ابھی، تو انتظار کر۔ تو انہوں نے مرشد نے بھی واسطہ دیا کہ تم کسی کو یہ راز بیان نہیں کرنا کہ تمہارے پاس بزرگ آ رہے ہیں یا کیا آ رہے ہیں، بہت خوش نصیب ہے تو، تیرے گھر میں کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ اچھا یہ وہی بزرگ ہیں جن کا سرکار نے دین الہی میں بھی ذکر کیا ہے، ذکر فرمایا ہے، ککا میاں، ہاں ککا میاں، ہاں دو شمس والے، ہاں جی۔ تو وہ ان کو بہت معتقد تھیں، اور انہوں نے ان کو کہا کہ بس بیٹا آپ خاموش رہو اور انتظار کرو، تم پر بڑی رحمتیں کرم نوازی ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور انہوں نے کہا تحفہ عطا کریں گے، تو اس سے پہلے جس دن سرکار اس دنیا میں ظہور فرما ظاہر آنکھوں کے سامنے آنے والا وجود تھا، اس رات وہ کہتی ہیں روتے ہوئے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا بیٹا وقت آ گیا ہے، اب ہم تجھے ریاض عطا کر رہے ہیں، ریاض، اور کہا کہ بیٹا اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے، بڑا خیال رکھنا ہے، بہت عزیز ہے ہمیں، بہت خیال رکھنا ہے اس کا۔ تو اور یہ فرمایا کہ اماں جان نے کہا، ان کے اپنے الفاظ تھے روتے روتے کہ بیٹا آگے مت پوچھنا کہ انہوں نے مجھے کیا بتایا کہ وہ کون ہے، یہ انہوں نے کہا مجھے قسم دی ہوئی ہے سرکار نے کہ وہ نہیں بیان کرنا، اور حضور نے مجھے بتایا، تو اتنا میں بتا دوں کہ یہ عام بچوں کی طرح کا بچہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا دادی اس میں کیا مطلب ہے آپ کا کہ عام بچوں کی طرح؟ کہا بیٹا یہ پیدا تھوڑی ہوا ہے جسم سے۔ میں حیران، تو رونے لگ گئی، بولی کہ بھائی میں بے خبر گہری نیند میں سو رہی ہوں، رسول اللہ میرے خواب میں آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ریاض عطا کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں میرے پسلی پہ جو ہے وہ پاؤں لگ رہے ہیں ان کے، اور رونے کی آواز آ رہی ہے، اور پاؤں پسلی اس پہ لگ رہے ہیں سرکار کے والدہ کی جسم پہ، تو آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا بچہ پہلو میں لیٹا ہوا ہے۔ سرکار کے وجود مبارک کی آمد عام انسانوں جیسی ہوئی نہیں ہے، یہ والدہ کا بیان ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ بچہ خاص ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے تو نے ریاض کا۔ اور پھر وہی بات ہے کہ بچپن سے ہی وجود آپ کا غائب ہوتا، بستر پہ نہیں ہوتا، پریشان ہوتی، باہر نکلتی، صحن میں دوڑتی، جیسے ہی گھر کے باہر تو وہ گھوڑے پر جو بزرگ آتے تھے سفید گھوڑے پر، وہ آ جاتے اور بولتے ریاض کی تلاش مت کرو، ریاض ہمارے ساتھ ہے، وہ اپنے وقت پہ آ جائے گا تمہارے پاس۔ کہہ رہی ہیں چھوٹا سا بچہ ننھا منا چلنے پھرنے کے قابل جب جسم ہو جاتا ہے تو یہ ذرا ذرا سا چلتے تو گھر سے غائب ہو جاتے،
تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ کہاں نکل گیا. تو اس زمانے میں یہ دہلی چلے گئے تھے والد صاحب بھی والدہ بھی, تو چھوٹی سی عمر میں آپ کو تلاش کرنے لگ جاتے, پریشان ہوتے, تو پھر اشارہ ہوتا, القاء ہوتا ان کے والد صاحب کو والدہ کو کہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں جا کے ڈھونڈو, اور وہاں سرکار ان کو مل جاتے. سرکار کا بچپن دہلی میں گزرا ہے. بچپن جو ہے کیونکہ والد صاحب کی پوسٹنگ وہاں دہلی میں تھی, تو بچپن سرکار کا دہلی میں گزرا. تو وہاں سے وہ نکل جاتے نظام الدین اولیاء کی درگاہ. کیا بات. حالانکہ وہ بہت دور ہے اس علاقے سے. جی ہاں, پرانی دلی میں اس سے بڑا دور ہے نظام الدین اولیاء کا. جو یہ ایریا ہے نا پہاڑ گنج وغیرہ کا, چوڑی والان اور چاندنی چوک وغیرہ, اس سے تو بہت دور ہے وہ علاقہ. ہائے ہائے. تو وہاں ان کو موجود پاتے. اچھا وہ تو بتاؤ, جو غائب ہو جاتے اور ہاتھ جب آتے تو ہاتھ میں مٹی ہوتی تھی, جی ہاں, وہ بتائیں. وہ اکثر فرماتی ہیں کہ جب وہ آتے تو ان کی دونوں مٹھیاں بند, اور اس میں پھر مٹی ہوتی, اور اس میں مٹی میں بھی خوشبو ہوتی. تو یہ حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ کون سی مٹی ہے, تو پھر مسکراتے. یعنی جو بھی ادا ہوتی اس کو بتایا نہیں, بیان نہیں فرمایا. اور جب بھی نکلتے سامنے وہاں بابا گوھر شاہ کا جہاں ڈیرا تھا, قبرستان تھا, مزار تھا, اکثر جو ہے دن میں وہاں پر اکیلے تنہا تشریف لے جاتے, اور اکثر راتوں کو جو ہے سرکار تو ہوتے ہی نہیں تھے کمرے میں, پھر یہ ڈھونڈتی. پھر عادت پڑ گئی, اماں نے کہا کہ مجھے عادت ہو گئی تھی, مجھے پتا تھا کہ ریاض کے ساتھ تو پتہ نہیں کون کون نورانی روحانی بزرگ ہوتے ہیں. تو پھر پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ جو بات کسی سے نہیں ہو رہی پوری, بس وہ ریاض کے منہ سے کہلوا دو, پوری ہو جائے گی. لوگ کیا بات ہے, بڑی بڑی مرادیں لے کے آتے ہیں کہ کسی طرح کے اپنے بچے سے جو ہے نا ملاقات کرا دو. اگر کسی کو پیار سے دیکھ لیا, کہہ دیا کہ جاؤ پاس ہو جائے گا, تو پاس ہو گیا. کسی کا کوئی کاروبار بند ہے, اگر اس کو پیار سے مل لیا ہے بچہ, تو اس کا کام ہو جاتا. تو اس طرح کی چیزیں ہونے لگ گئیں سرکار کے ساتھ. پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم پاکستان بنا اور ہجرت کا واقعہ ہوا, تو اس وقت قتل و خون عام تھا, مسلمانوں کو لوگ قتل کر رہے ہیں اور سکھوں کو بھی لوگ قتل کر رہے ہیں, اس طرح کا معاملہ تھا. تو ایک جگہ یہ پھنسے ہوئے تھے اور پاکستان آنا تھا انہوں نے, تو وہاں پر جو ہے ان کو کچھ راشن واشن لینے کے لیے ابا جی کہہ رہے ہیں میں جانا چاہ رہا تھا, لیکن ریاض نے میرے دامن کو پکڑ کے کھینچ لیا کہ نہیں آپ نہیں جائیں. لیکن میں سمجھا بچہ ہے, 8 سال کی عمر ہے, 7-8 سال کی عمر ہے اس وقت مبارک, تو ٹال کے میں کسی طریقے سے میں نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہے, میں جاؤں گا. اور میں جب وہاں گیا اور سودا و سلف لینے کے لیے چکر, لیکن مجھے جو ہے کسی ایسی جگہ میں پھنس گیا کہ جہاں مجھے گھیر لیا گیا, اور پھر وہاں پر میرے سامنے کئی لوگوں کو قتل کیا لائن میں کھڑا کر کے, یہ بھی ان میں تھے. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میں رونا آ گیا کہ میرے بچہ مجھے اتنا کہہ رہا تھا کہ نہیں جاؤ, تو اب میں تو اب ختم ہو جاؤں گا, وہ تو مجھے صحیح روک رہا تھا, کیوں نہیں میں نے اس کی بات مانی. اتنا خیال ابا جی کہتے ہیں آیا, آنکھیں بند ہوئیں, ریاض کا تصور آیا, اور بیٹے کو دل ہی دل میں کہا ریاض تو صحیح کہہ رہا تھا, میں نہیں. پتہ نہیں کہہ رہے ہیں ایسے وقت میں ایسا ہوا جیسے مجھے کسی نے پیچھے سے اٹھا لیا ظاہری وجود کو, اور اڑا کے فضا میں اور وہاں پہنچا دیا جہاں جانا تھا. تو آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے میں اور آپ کہ یہ وہ ذات والا ہے جس کی آمد جو ہے دنیا میں پوری انسانیت کے لیے اتنی عظیم ہے, جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب اللہ کا مددگار آئے گا اور وہ راز کھلیں گے. اور ہم خوش نصیب ہیں سیدی کہ آپ کے صدقے میں آج ہم سرکار گوھر شاہی کے دامن سے وابستہ ہیں. یہی نسبت ہمیں بس آپ کے قدموں سے چپکا کے رکھے, سرکار ہماری ذات سے راضی ہو جائیں. آمین. گوھر شاہی مرحبا سرکار. TV, the place